دوست آگرہ اتر پردیش یو پی. مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آگرے میں ہی تھا لیکن وہ میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا. خیر، وہ کہتے ہیں جی کرسمس کے دن ہندوستانی ریاست یو پی کے شہر آگرہ میں ہندو انتہا پسند جماعت بجرنگ دل نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جہاں سانتا کلاز مرد آباد اور گو بیک سانتا کلاز کے نعرے لگائے گئے. مظاہرین نے اس دوران سانتا کلاز کے پتلے کو آگ بھی لگائی. خیال رہے کہ بھارت اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک بن چکا ہے اور امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی USCIRF نے بھی بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا. میں ایک بھارتی ہوں مگر آپ کی رائے اپنے ہی حکمران مودی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. آکاش مہتا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. ایک ہندوستانی شہری ہوتے ہوئے اور آکاش مہتا نام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ کی یہ سوچ ایک اعلیٰ ترین درجے کے انسان کی سوچ ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے بھارتی دوست جب رابطہ کرتے ہیں ان میں کہیں کہیں ایک کڑواہٹ یا تعصب ہوتا ہے، لیکن میجورٹی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بھگوان کی کرپا کریں، ٹھیک، کہ آپ جیسے لوگ بھی وہاں پائے جاتے ہیں. اور جب تک آکاش مہتا صاحب آپ جیسے لوگ موجود ہیں بھارت میں، اس غیر انسانی رویے کی عمر لمبی ہو نہیں سکتی. مجھے بعض اوقات میرے اپنے پاکستانی دوست کیا یو ہیو اے سافٹ کارنر فار انڈیا. میں نے کہا بجا کیوں وہاں انسان نہیں بستے؟ میرا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، آپ اس کو کچھ کھلانے سے پہلے پوچھو کہ تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ دیکھو بچہ ڈوب رہا ہے، کوئی عورت ڈوب رہی ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے، ٹریفک ہے، وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہے، سردی سے کانپ رہی ہے، آپ اس کو جا کے پوچھو گے کہ ماں جی آپ کا، ماتا جی آپ کا مذہب کیا ہے؟ نہیں. ہماری بربادی کا بہت بڑا سبب یہ ہے، یہ خطہ جو ہے نا اس طرح کا جو بیمار مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ نہیں، اندر سے یہ بھی جانتے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ غلیظ ہے، مکروہ ہے، قابل نفرت ہے، لیکن مخصوص قسم کے سودے ہمارا پیٹی سیاستدان بیچتا ہے. اور اب تو یہ وبا امریکہ تک بھی پہنچ گئی ہے، لیکن ہمارا حال بہت برا ہے. تو اوپینین میں نے کیا دینی ہے، جو بندہ انسانوں کو جوڑنے کی بجائے ان کو توڑنے کی بات کرے گا وہ قابل مذمت ہے. وہ بندہ کوئی ہمارا ہو یا ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، جو انسانوں کے درمیان نفرتوں کو ہوا دے گا وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں. انسان کی زندگی میں ہمیشہ ایسے نشیب و فراز آتے ہیں جن میں انسان کبھی خوش اور کبھی غمزدہ ہو جاتا ہے. آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت محنت اور کوشش سے یہ مقام حاصل کیا. تو صحافت میں آنا آپ کی خواہش تھی یا پھر ضرورت؟ اور اگر آج آپ صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ انصر عباس صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت خوبصورت سوال ہے. ہم تو عام طور پہ پولیٹیکل سوال اس طرح ہی کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زندگی میں نشیب و فراز کا سامنا ہر انسان، وہ بھلے امیر تیمور ہو، اولیاء پیغمبر، ان پہ بھی عجیب و غریب نشیب و فراز تو زندگی کا حصہ ہے. چلتے رہتے تو میری زندگی میں بھی آئے. آپ نے کہا کہ خواہش تھی میری یا ضرورت تھی صحافت؟ ضرورت میری کوئی نہیں تھی. میں تو بلکہ گھر سے پھر ناراض ہو کے آ گیا. پہلا فیز میرا زندگی کا ہاسٹل میں شہزادوں کی طرح رہتے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی.
میرے والد چاہتے تھے کہ میں سول سروس میں جاؤں. میں نے کہا جی میں نے نہیں جانا. انہوں نے وجہ پوچھی, میں نے 2-3 وجوہات بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کرو گے؟ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. میں نے کہا جی میں رائٹنگ سائڈ پہ. میں نے جرنلزم نہیں کہا, مجھے جرنلزم وغیرہ کا پتہ نہیں, کیونکہ میری فارمل ایجوکیشن اکنامکس کی ہے. حالانکہ ہمارے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں وہ جرنلزم کہتے تھے, اب میس کمیونیکیشن کہتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ بھوکے مرو گے, یہ بھی کوئی پروفیشن ہے, اور لکھنا پڑھنا ہے, اس میں کیا ہے یہ وہ وغیرہ. چونکہ اس سے پہلے ہمارے گھر خاصا عرصہ حبیب جالب صاحب رہے, تو میں ان کی قسم پرسی بچپن میں چھوٹی عمر میں تھوڑا واقف تھا. تو میرے والد کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے, تو ہی یوز ٹو گیو سم الاؤنس یہ وہ. تو خیر میں نے کہا جی میں نے سول سروس نہیں کرنی, مجھے کسی کی ماتحتی پسند نہیں, نہ مجھے افسری پسند ہے, اور در بدر پھرتے رہتے, آج ادھر پوسٹنگ کرو. تو میں نے کہا جی میں نے, خیر ناراض ہوئے, میں نے چپ چاپ اپنا لپیٹا, تو لاہور آ گیا واپس. اس بار آیا تو یہ ایک اور لاہور تھا, چونکہ پہلے جب آیا تو میں اپنے والد کی گاڑی میں, خوبصورت گاڑی میں آیا تھا, ہاسٹل میں سیٹل ہونے, فلانا ڈمکانا جو بھی. وہ جو ہم نے 4-5 سال یونیورسٹی میں گزارے, وہ تو اب کہ جب میں لاہور آیا تو میرا ایک دوست ناصر زیدی مرحوم جو شاعر تھے, ان کا وہ دور پار گیا. ناصر زیدی میرا بڑا قریبی دوست ہے, اس کے گھر ٹکا, زندگی شروع ہو گئی. تو نشیب و فراز ظاہر ہے بہت آئے, جاؤ لگ کے جو میں نے جیلیں شیلیں بھی کاٹی. تو یہ تو سوچنا ہی غلط ہے کہ میں اب صحافی نہ کہیں, چونکہ صحافی میرے نزدیک وہ ہوتا ہے جو ڈیلی نیوز پیپرز میں جو رپورٹنگ کرتے ہیں, بڑا جان جوکھوں کا کام ہے, اور جو نیوز روم میں راتیں جاگتے ہیں, وہ ہوتا ہے صحافی. آئی ایم اے رائٹر, سمپل پلین. میں بیسیکلی کالمسٹ. میں نے کو 3-4 اخبار بھی ہیڈ کیے ہیں زندگی میں, لیکن میں صحافی خود کو میں نے کبھی کلیم نہیں کیا. آئی ایم بیسیکلی رائٹر. میرا جو جان پہچان کا حوالہ بھی میرا کالم ہے, تو کالم جرنلزم نہیں ہے اس طرح کی. تو میں یہی کچھ ہوتا. مجھے 10 جنم بھی اگر ملیں, میں تو اگلے جنم وغیرہ مجھے نہیں پتا, یہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان میں ہے یہ اگلے جنم کا, تو مجھے تو اس کا کوئی نہیں. میں محاورتاً ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر مجھے 10 جنم بھی ملیں, مجھے اپنے کام سے, عشق چھوٹا لفظ ہے, میں نے اپنے اس کام سے, کاغذ اور قلم سے میرا جو محبت کا رشتہ ہے میں بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ یہی میرے لیے باعث افتخار بنا. تو nothing more than that.